کیا ہم جینڈر فری ورلڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ جینڈر فری سوسائٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ جلدی مت کرو، میری پکڑ تیار بیٹھی ہے تم، اور اس نے پکڑ کے دکھایا ہے. سو بیسیکلی ہم ڈسیبلٹی کو زبردستی جینڈر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. میں نہیں، سائنس کہہ رہی ہے. اور میں اس کو ایک وہم کی بیماری کہوں گا کہ انسان وہم کر لے کہ میں اب ایک عورت ہوں، کہ شاید ایک انجسٹ ہماری طرف سے یہ ہوا ہے کہ ہم نے بچوں کو نہیں بتایا. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں رہتے تھے، لیکن کبھی میں کہتا ہوں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ لائف اسٹائل کو جا کے دیکھیں، آج کا ایک ملینر افورڈ نہیں کر سکتا. یعنی ٹرانسجینڈر کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. یعنی دو ہی جینڈر ہیں، میل ہے اور فیمیل ہے. میں اس بیماری کو اپنے اوپر جو ہے آئیڈینٹی بنانے کی کوشش کروں اور ایک سوسائٹی میں زبردستی اس کی آئیڈینٹی کریٹ کروں اور ایک کمیونٹی بناؤں اس کی. جو اسکالرز تھے، جب انہوں نے اتنا کام بھی کیا ہے کہ یہ بھی بتا کے گئے ہیں کہ غسل کے لیے پانی کتنا استعمال کرنا ہے، تو آئی تھنک کہ وہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ کبھی نہ چھوڑتا ہے. سم ہاؤ اپنی آئیڈینٹی کو بالکل چھپا رکھا ہوتا ہے، اور لیٹر آن وی گاٹ ٹو نو کہ اچھا جو جینڈر اس وقت نظر آ رہا ہے وہ جینڈر وہ نہیں ہے، دیر از این اپوزٹ جینڈر. ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اچھا وہ کینیڈا کیونکہ تصور کر کے آئے تھے آٹوا کہ یار ان بڑی بڑی بلڈنگز کو اور اس طرح سے ہم رہیں گے، لیکن جب ان کو ادھر ان کونوں میں پھینکا جاتا ہے جہاں -20 تو وہ کہتے ہیں نو وی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ہیئر. آئی تھنک دی ورلڈ میں ہم بڑا برا میسج بھیجیں گے، بیکاز فار اس ٹرانس از نو ویئر. بالکل ٹھیک ہے، ہمارے لیے میل ہے اور فیمیل ہے، ہم اس کے علاوہ کسی there is no trans, there is no interest. السلام علیکم، میں ہوں محمد شعیب. بات چیت ود محمد شعیب پوڈ کاسٹ سیریز میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج ہمارا موضوع ہے جینڈر کرائسس، جینڈر آئیڈینٹی اینڈ آئیڈینٹی کرائسس. ہمارا یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا بالکل بھی نہیں ہے. ہم سب اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اصلاح سوسائٹی کی ہونی چاہیے اور ہم سب کی بنیادی طور پر ہونی چاہیے. ہمارے مہمان ہیں مفتی اسامہ صاحب، ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. Great to have you. کیا ہم جینڈر فری ورلڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ جینڈر فری سوسائٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اچھا شعیب بھائی، اس کو اگر اس طرح سے سٹارٹ کریں کہ کیا انسان آزاد ہے، اگر میں آپ سے سوال کروں تو کیا آپ سوچ کی آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں نہیں، سوچ کی آزادی کو بھی آپ دیکھیں، آپ کتنے تک سوچ سکتے ہیں. آپ کی سوچ بھی، اگر آپ سوچ پہ بھی چلے جائیں یا آپ اپنے موومنٹس پہ بھی چلے جائیں، اگر خدا نہ خواستہ ایک میرے ساتھ نیچرل ہیزرٹ ہو جاتا ہے، اس میں اگر اپنی ٹانگ فار ایگزامپل کھو دیتا ہوں. دیکھیں ایک فری میں تو یہ ہونا ہے نا کہ وٹ ایور آئی کین ڈو ود مائی سیلف آئی کین ڈو. یس. بٹ اگر ہو جائے میرے ساتھ کوئی نیچرل ہیزرٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، اسے میرا گھر کے جائے، میں کتنا اختیاری ہوں اپنے گھر کو بچانے میں. ایک پانی آتا ہے جس پانی سے میں کبھی نہاتا بھی ہوں، کبھی وضو بھی کرتا ہوں، لیکن وہ پانی اتنے زور سے آتا ہے میرا پورا گھر بہا کے لے جاتا ہے. وہ میری پوری طاقت کو چیلنج کر دیتا ہے، میرے سارے مائنڈ کو چیلنج کر دیتا ہے، میری ساری انجینئرنگ کو بھی چیلنج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ بتائیں اس ٹائم جاپان ابھی تک جو ہے سر جوڑ کے نہیں بیٹھا کہ زلزلے سے بھائی کیسے بچائے، کئی ٹیکنیکس لگا. انسان آزاد نہیں ہے، انسان ڈپینڈنٹ ہے. وہ نیچر پہ بھی ڈپینڈنٹ ہے، اور بطور مسلمان اور جو ہمیں عقیدہ ایک بابا آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ملا، ہم اللہ کے ماتحت ہیں، اور اسی کی دی ہوئی نعمت میں اس نے ہمیں آزادی دی ہوئی ہے کہ بھائی جیسے کھاتے ہو جیسے پیتے ہو ٹھیک ہو، لیکن پیٹرن ان دین عند اللہ الاسلام، وہاں وہ ایک جسے کہتے ہیں باؤنڈری سیٹ کر رہے. جب اس باؤنڈری سے آپ باہر نکل رہے ہیں نا، سو وہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا فریڈم کیا ہے دیا ہے اللہ نے، اللہ کے رسول نے کہا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو. ٹھیک ہے، جو حیا کی اب ڈائمنشن ہے، انسان مطلب فار ایگزامپل گناہ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ سے حیا کرتا ہے. انسان جو ہے وہ گناہ کس لیے نہیں کرتا کہ کل اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو، کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو انہوں نے راتوں کو ہمارے لیے آنسو بہائے ان کے لیے شرمندہ نہ ہو. ٹھیک ہے، انسان کو پھر کہتے ہیں جب اس دائرے سے آپ نکل جاؤ نا حیا کے، پھر آپ جو چاہے کرو. یس فار دوز پیپل دوز آر لائک اناؤنسنگ کہ یس نہ ہمارے لیے کوئی ہے نہ کچھ ہے، ان کے لیے شاید یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ڈومین کو سیٹ کرو، اور ان کے لیے اللہ نے کہا اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، جلدی مت کرو، میری پکڑ تیار بیٹھی ہے تم. اور اس نے پکڑ کے دکھایا ہے ہمارے سامنے کھل کے مسئلے. بس ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم بہک نہ جائیں. اور چونکہ ہم نے پہلے بھی اناؤنس کیا کہ ہمارا جو پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد ہے وہ اصلاح ہے، اور ہم سب کی ذرا اصلاح ہونی چاہیے. آج سوشل میڈیا پر بھی اور کہیں اگر آپ جائیں تو کبھی کبھی کسی کو دیکھ کر، کسی سے بات کر کے، کسی کو سن کر ہمیں کچھ لمحہ اپنے اوپر لگانا پڑتا ہے یہ سمجھنے میں کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے. میں صرف اس کی آؤٹ لک کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی گفتگو کی بات بھی کر رہا ہوں. سم ہاؤ اپنی آئیڈینٹی کو بالکل چھپا رکھا ہوتا ہے، اور لیٹر آن وی گاٹ ٹو نو کہ اچھا جو جینڈر اس وقت نظر آ رہا ہے وہ جینڈر وہ نہیں ہے، دیر از این اپوزٹ جینڈر.
ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجھے بتائیں کہ کیا کہتا ہے دین. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بتایا نا ذکرهم و انثیٰ، اللہ نے انسان کو جو ہے نا وہ مرد اور عورت کی ہی فطرت پہ پیدا کیا ہے. اچھا لیکن ایک انسان آنکھ کی بینائی سے بھی مطلب وہ بلائنڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈیف بھی ہو سکتا ہے، پھر وہ جسے کہتے ہیں کوئی اس کا باڈی کا پارٹ ڈیولپ نہ ہوا ہو، ڈسیبلٹی کوئی بھی ہو سکتی ہے. یس دس ورڈ آئی واز. سو بیسیکلی ہم ڈسیبلٹی کو زبردستی جینڈر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. میں نہیں، سائنس کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، سائیکالوجسٹ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ ایک مینٹل النس اور ایک فزیکل النس ہے جو کہ ٹھیک کی جا سکتی ہے. جب اس کی ایک چیز ڈکلیئر کلیئر ہے کہ یہ ایک بیماری ہے، میں اس بیماری کو اپنے اوپر جو ہے آئیڈینٹی بنانے کی کوشش کروں اور ایک سوسائٹی میں زبردستی اس کی ایک آئیڈینٹی کریٹ کروں اور ایک کمیونٹی بناؤں. اچھا ایک ایک اس کی کمیونٹی بناؤں. اور اچھا فار ایگزامپل میں کہتا ہوں اگر ایک بندہ ہے جو بصیرت سے محروم ہے، ہی از بلائنڈ، اگر میں سکوں نہیں میں تمہیں آنکھیں دینا چاہتا، وہ کہ نہیں میں آنکھیں نہیں لینا چاہتا، میں ایسے ہی خوش ہوں، تو آپ اسے عقل مندی کہیں گے یا بے وقوفی کہیں گے؟ مطلب میں اسے آنکھیں دے رہا ہوں کہ یار لے لو آنکھیں، دیکھو دنیا کو، ٹھیک ہے. ایک ڈیف ایک ماں باپ بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. میں اس میں یہ کہوں گا ضرور کہ قصور ان ماں باپ کا ضرور ہوتا ہے جب وہ اپنے بچوں میں چیزیں ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو ٹائملی کریکٹ نہیں کرتے یا اس چیز کو، کیونکہ ہمارے ہاں دو چیزیں ہیں، مینٹل ویلنس اور جو سائیکولوجیکل ویلنس ہے نا، اس کا کوئی کانسیپٹ سوسائٹی میں ہے یا نہیں. حالانکہ یہ آیا اسلام سے ہی. اگر آپ بھی جائیں تو سب سے پہلا الرازی جسے ہم کہتے ہیں، تو اس نے دنیا میں ویلنس سینٹر بنایا، ٹھیک ہے، دنیا کو دیا. تو صرف جس میں چیلنج ہے کہ یہ جو کمیونٹی یا اس طرح کے جو لوگ ڈیولپ ہو رہے ہیں یہ بیمار ہیں، ان سے ہمدردی کیجیے، ٹھیک ہے. اور میں تو ہمدردی دکھاتا بھی ہوں، ایسے مجھے مل بھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زبردستی. اور ہاں ایک اور چیز ہے، مجھے لگتا ہے کہ جب کچھ چیزوں کے ساتھ مانیٹری ایلیمنٹس سیٹ ہو جائے نا، جیسے ایک بھکاری ہے، وہ روڈ پہ بھیک مانگتا ہے، بلینر بن جاتا ہے، لیکن وہ بھیک مانگنا نہیں چھوڑتا کیونکہ اس کی فطرت میں وہ بھیک مانگنا آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. سو میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ایک بیماری ہے، اس بیماری کی اصلاح جیسے آپ نے کہا وہ ضروری ہے، اور آج سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ اس کی کریکشن ہو سکتی ہے. سو یعنی اللہ اپنے قانون میں ٹھیک ہے، ہاں اس نے ایک انسان کو چیلنج سے پیدا کیا، اور ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَا، کہ ہر مرض کی دوا موجود ہے، الا حرم، یہ سوائے وہم کے، کہ انسان وہم پال لے تو. اور میں اس کو ایک وہم کی بیماری کہوں گا کہ انسان وہم کر لے کہ میں آپ ایک عورت ہوں. اب دیکھیں آئیڈینٹی کرائسس ہمارے ہاں تو یہ ابھی تھوڑا سا بن پہ، سوری ٹو کٹ یو، تھوڑا سا بن پہ، لیکن وہاں آئیڈینٹی کرائسس کیا آ گیا، آئی ایم اے کیٹ، آئی ایم فیلنگ دیٹ آئی واز اے کیٹ. آئی واز اباؤٹ ٹو آسک، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے لگتا ہے کہ میں ایک بھیڑیا ہوں، اور وہ اپنے اوپر پوری سرجری کروا لیتے ہیں، بھیڑیا بن جاتے ہیں. چلے ہم اس کو ٹچ نہیں کر رہے، بٹ چونکہ میں نے کہا نا کہ قرآن کی روشنی میں، تو اس لیے میں سوال دوبارہ ضرور کروں گا کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اگر اس کے آرگنز مکمل نہیں ہیں، چاہے وہ مکمل لڑکا نہیں ہے، چاہے وہ مکمل لڑکی نہیں ہے، قرآن میں اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ وہ کون سی زندگی گزارے گا؟ اصل میں اس میں ڈائریکٹلی جو ہے نا قرآن میں ایز سچ ڈائریکٹ میں نے کہا نا کہ وہی بتایا کہ یعنی یہ ایک میل رول ہے، ایک فیمیل رول ہے، ٹھیک ہے. یعنی ٹرانسجینڈر کا ذکر قرآن میں نہیں ہے کہیں بھی، یعنی دو ہی جینڈر ہیں، میل ہے اور فیمیل. اور جس سوسائٹی میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ٹرانسجینڈر تھے، تو ہم وہاں ایک ہی چیز دیکھتے ہیں کہ عمل سے، کہ اگر اس میں غالب گمان ہوتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے بھئی یہ میل سائڈ ڈومیننٹ، تو وہ میل ہوتا تھا، جس میں فیمیل ہوتی تھی وہ جیسے. اور کیا یہ سوچ کے اعتبار سے دیکھا جائے گا یا کہ آرگنز کے اعتبار سے؟ نہیں، آرگنز کے بھی، اس کی جسے کہتے ہیں ڈومیننس آف دی ایلیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں جسے کہتے ہیں کیسے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ آیا کہ ایک خنسا جو ہے وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں، تو حدیث کچھ اس طرح سے کہ وہ نا ایک خاتون کو متوجہ کر کے کہہ رہا تھا کہ میں تمہاری ایک عائشہ رضی اللہ عنہا کے انہوں نے بھانجے کو ایڈریس کیا کہ میں تمہاری شادی کراؤں گی، میں ایک عورت ہے، اس کی جسم کی 3 سلوٹیں ہیں، جیسے نا مطلب وہ اس کی باڈی کو ایکسپلین کر رہا عورت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئندہ اس کو عورتوں میں مت بٹھاؤ. یعنی اس کی کوئی ایک حرکت ایسی دیکھی کہ بھئی اچھا یار عورت کی باڈی کو اس انداز میں ایکسپلین کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو بھئی اس کو جو عورتوں میں مت بٹھاؤ اس کو. اچھا اب اس میں کہ اچھا یہ بات تو بھئی یہاں بھی ہو سکتی ہے کہ میں جیسے سوچ رہا ہوں وہ نہیں،
اس میں جو آرگنز کا اعتبار ہے وہ غالب رہے گا. جو اس کے آرگنز ہیں اس کے حساب سے ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے. جو باقاعدہ خانسا کی کیٹیگری یا اس طرح کا وہ ہمیں کہیں اگر ہوتا تو میرے خیال سے پچھلے فقہا اس طرح کے کوئی جیسے کہتے ہیں جو اسکالرس تھے جب انہوں نے اتنا کام بھی کیا ہے کہ یہ بھی بتا کے گئے ہیں کہ غسل کے لیے پانی کتنا استعمال کرنا ہے یہ چیز کریں. سو آئی تھنک کہ وہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ کبھی نہ چھوڑتا ہے. اور کسی اور دین میں بھی اس کے حوالے سے ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. جتنی ہماری انٹر ڈسپلنری ڈسکشن ہو چکی ہیں کنٹمپرری ریلیجنس جتنے بھی ہیں ان سے جتنی بھی ڈسکشن ہوئی ہمیں کہیں یہ چیز نہیں ملی. یعنی یہ تو ہم نے آج سوچا کہ اس پہ تھوڑی سی کلیئرٹی سے بات ضرور کی جائے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے، جس سے ہم نے خود بھی بڑا اچھا اسے ایکسپلین کیا، ڈسیبلٹی کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ کے اندر، سو اس کو بھی ڈسیبلٹی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں اگر میجر سائڈ آپ کی ٹورڈز دا میل ہے تو یو ہیو ٹو لیو لائک اے میل اینڈ دین فار دا اپوزٹ جینڈر لیو لائک اے فیمیل. اب آتے ہیں ان لوگوں پہ چونکہ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بہت سے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، کہتے ہیں جی ہم کانٹینٹ کریٹرز ہیں، اور وہ اپنی پوری آئیڈینٹی کو چھوڑ کر، زیادہ یہ میلز کر رہے ہیں، اپنی پوری آئیڈینٹی کو چھوڑ کر ایک خاتون بنتے ہیں، اس کا روپ دھارتے ہیں، اس کا لباس پہنتے ہیں، اس کا نام استعمال کرتے ہیں، پورا کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں، اپنی آئیڈینٹی کریٹ کی ہوئی ہے ایک خاتون والی. واٹ آر دے ڈوئنگ آن سوشل میڈیا؟ دیکھیے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب میں کہا تھا کہ مرد عورت نگنا شروع ہو جائیں گے اور عورتیں جو ہے وہ مردوں سا پہن لیں گی. اچھا ایک چیز ہے، ایسا کرتے کیوں؟ چلیں آپ تو اس انڈسٹری میں میرے سے زیادہ کنیکٹڈ ہیں، میں تو جیسے کہتے ہیں یہ کہہ سکتے ہوں کہ آپ لوگوں کی بدولت ہی جانتا ہوں اس انڈسٹری کو، ٹھیک ہے. تو مجھے ایک چیز بتائیں، ایک بندہ ایسی حرکت پہ آتا کیوں؟ جیسے ابھی ریسنٹلی جرمنی نے اس پہ رپورٹ شائع کی کہ افغان سے نا یہ LGBT بیسڈ پہ اسائلم کی بہت ریکویسٹ آنے لگی. انہوں نے کہا اچھا اسیس کرتے ہیں. اچھا جب دیکھا کہ یار اتنے ریکویسٹ آ رہی ہیں تو کیا کیا. اچھا جب انہوں نے ایک اور کام کیا، اب آپ کو پتہ ہے دنیا میں تھوڑا نا اسسمنٹ آسان ہو گئی ہے، ڈیٹا اوپن ہے. نہیں ڈیٹا کیا ہے، آپ کے سوشل پروفائلز بنے ہوئے ہیں، کھلتے ہیں اور اس میں جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ اس کو کر لیتے ہیں چیز کو. تو وہاں پہ دیکھا گیا کہ 6 مہینے پہلے they were talking against this thing. Now they just want the asylum thing. They just want an asylum. اچھا اسائلم بھی ان کو کیوں چاہیے؟ فار منی، of course, فار سم تھنگ. ٹھیک ہے، مانیٹری گین ہے نا. ابھی جیسے دیکھیں بعض لوگ کینیڈا کا اسائلم لیتے ہیں، لیکن اگر کینیڈا میں جا کے ان کو مونٹریال کی جسے کہتے ہیں آؤٹ اسکرٹس میں دے دیا جائے تو وہ فوراً سے چیخنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا وہ کینیڈا کیونکہ تصور کر کے آئے تھے آٹوا کہ یار ان بڑی بڑی بلڈنگس کو اور اس طرح سے ہم رہیں گے. لیکن جب ان کو ادھر ان کونوں میں پھینکا جاتا ہے جہاں -20 پہ ونٹر چلی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں نو وی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ہیئر. اصل میں جو یہ سارا کچھ آپ دیکھتے ہیں معذرت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز فرمائی تھی کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. میں وہ کہوں گا شعیب بھائی ہر ہمارے ایکشن کو آپ جج کریں، ہر ہماری چیزوں کو جج کریں. آپ ایک دیکھیں اینڈ پہ مانیٹری ایلیمنٹ ہی نکلے گا جس کی وجہ سے ہر کوئی حرکتیں کر رہا ہے. مانیٹری کی وجہ سے ہم تو کسی کی عزت بھی اتار دیتے ہیں. آپ بتائیں نا 1 منٹ میں بیٹھ کے کسی کی بہن کو اس کی گرل فرینڈ بنا دیتے ہیں، ویڈیو بنا کے چھوٹی سی، ٹھیک ہے. کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے کوئی جرنلسٹ، ٹھیک ہے. یہاں پہ دودھ والا جو ہے وہ 2 نمبری کر کے پیسے، کیا ہے لالچ ہے. کہ وہ اور کیا حلال اور حرام کی تمیز بھی ختم ہو چکی ہے. اصل میں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہی تب ہوتی ہے جب انسان کے اندر لالچ آ جائے. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے اس کے لیے، اور اچھا اس کے لیے بہت ایفرٹ کی گئی ہے. ابھی جیسے دیکھیں نا آج بھی ابھی میں وہ ایک تھے فیوچر بیسڈ AI کو لے کے بہت ڈسکشن ہو رہی تھی. تو وہاں ایک بہت اچھی بات کی، آپ بھی جانتے ہوں گے فہد ملک ایک ہمارے ایک، انہوں نے ایک بات کی کہ یار آپ بیٹھے ہوئے آپ اسکرول کر رہے ہیں اور آپ کسی کو فائن ڈائن کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اینڈ ناؤ یو آر کمپیرزنگ انجسٹ کمپیریزن اپنا اور اس کا شروع کر دیتے ہیں. ہم اس دنیا میں کھڑے ہیں. اچھا کیا ہے کہ ابھی جیسے آپ نے دیکھا پچھلے سے بھی سوشل میڈیا انفلوئنسرس کو ہم نے دیکھا کہ بہت سی پھر فیک آئیڈینٹیٹیز ان کی اب نکلنا شروع ہو گئی ہیں. بہت سی چیزیں جو وہ کلیم کرتے تھے وہ ان کی ہیں ہی نہیں، وہ کرائے کی تھیں، ٹھیک ہے، رینٹ کی تھیں. کیا ہے کہ ایک ایگرنس پیدا کر گئی یوتھ کے اندر کہ پیسے کماؤ، ٹھیک ہے. سکسیس کو پیسہ کو سکسیس جوڑ دیا. اگر اس ٹائم شعیب جو اس ٹائم ایک بہت اچھے ٹی وی کا ہوسٹ ہے، لیکن اگر وہ یہاں کریم پہ آ جائے لوگ کہیں گے اچھا اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، مطلب وہ آئیڈینٹی کو میں اس کی 0 کر دوں گا. اس سوسائٹی میں پرابلم یہ ہے کہ بہت سے ٹرینڈس ہم نے ایسے ڈیولپ کر دیے. یوتھ اس ٹائم سکسیس کی ایگرنس منی ہو گیا ہے. جب وہ آ گئی ہے تو ابھی دیکھیں نا آپ کی بیٹنگ ایپس نہیں چل رہی ہیں. ابھی کیا کیس تھا آپ کی جسے کہتے ہیں جو ٹریڈنگ کی ایپس ہیں اس میں بچہ حلال حرام نہیں دیکھ رہا، کہ اچھا میرے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، اٹس اوکے.
تو یہ تمیز ڈیفینیٹلی. اور اس میں میں یہ بھی کہوں گا کہ شاید ایک انجسٹ ہماری طرف سے یہ ہوا ہے کہ ہم نے بچوں کو نہ یہ بتایا اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں رہتے تھے لیکن کبھی میں کہتا ہوں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ لائف اسٹائل کو جا کے دیکھیں. آج کا ایک ملینر افورڈ نہیں کر سکتا. بتائیں 12 بیویاں ہوں اور ان کو پوری سال کا خرچہ دینا, ایک ہی اکٹھا 12 سال کا خرچہ دینا, ایک ہی جسے کہتے ہیں 17 گھوڑے ہوں, پھر ان کی سے کہتے ہیں 22 اونٹنیاں ہوں, پھر 9 اونٹ ہوں, پھر پوری چراگاہ ہو, پھر باغ ہو. وہ نہیں, ان کی جو لیونگ اسٹائل تھا وہ اٹ واز فار اس, ٹیلنگ کہ یار اگر آپ کے پاس فارچون ہے بھی بٹ اس فارچون شوڈ بی فار دا پیپل. تو یہاں میں کہتا ہوں کہ ہم نے تھوڑی سی مثال کی ایسی غلط سیٹ کی. ہم نے عبد الرحمن ابن عوف کو نہیں بتایا کہ جس کی اس دور میں نیٹ ورتھ $400 بلین صرف کوائنس تھے. ابھی ان کے اونٹوں کا حساب نہیں ہے, ابھی زمینوں کا حساب نہیں ہے, باقی ایسٹس کا نہیں پتا. ٹھیک ہے, تو $400 بلین آج کی ویلیو بنتی ہے ان کی. ٹھیک ہے, ہم سے غلطی ہوئی. تو میرے خیال سے ایسی ایگزامپلس کو یوتھ کو بتایا جائے, ان کے ماڈلس بتائے جائیں, ان کے جسے کہتے ہیں بزنس فنٹیک فریم ورکس بتائے جائیں, اس پہ کانٹینٹ بنے, اگر ہاں وہ کانٹینٹ لوگوں تک پہنچے لائٹر سائڈ پہ. اچھا, اسی میں جو کہ میرا سوال تھا کہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ اپنی آئیڈینٹی چینج کر کے کانٹینٹ بنا رہے ہیں, اس پہ ہمارا سوال تھا بنیادی طور پہ, لیکن اس پہ ایک رائے ان کی یہ آتی ہے, وی آر ڈوئنگ دس فار انٹرٹینمنٹ. اب وہ کہتے ہیں جی ہم تو انٹرٹین کر رہے ہیں لوگوں کو. سو واٹ ڈو یو تھنک, کیا اس طرح کی انٹرٹینمنٹ جس میں آپ نے نہ صرف اپنی آئیڈینٹی کو چھپا دیا, ختم کر دیا, مسخ کر دیا, اور آپ ایک معاشرے میں اس کو ایڈوکیٹ بھی کر رہے ہیں, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ اچھا, اس میں میں چھوٹا شیئر کروں گا کہ لیونگ وائل ان یو ایس میری ایوب خاور صاحب سے ملاقات ہوئی. تو اچھا انہی دنوں میں نا مجھے انٹروڈیوس ہوا تھا جنجال پورا ڈرامہ, میں وہ دیکھ رہا تھا. اچھا میں جنجال پورا کو آبزرو کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں یار نہ اس میں مہنگے کپڑے ہیں, بڑا وہ نیچرل سا لاہور کا محلہ ہے, ٹھیک ہے, دودھ بیچنے والا اس میں ہے, وہ بڑا نیچرل. ابھی کہ اگر آپ ایک ڈرامہ ہی ایلیمنٹ دیکھیں, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری دیکھیں, تو کیا آتا ہے کہ ایک غریب کا گھر بھی ایسے دکھایا جاتا ہے جو اس میں عورت نے سوٹ پہنا ہوا ہے, وہ جسے کہتے ہیں ایک میڈیوکر کلاس کی رینج سے بھی باہر ہے اس ملک کے اندر. پرابلم یہ ہے کہ میڈیا نے کچھ ٹرینڈ ایسے سیٹ کیا, میرے خیال سے یہ ان کا ایک ہیلا ہے. اگر انٹرٹینمنٹ اچھی ہو تو میرے خیال سے اگر آپ نے خود ان کے ساتھ ٹائم گزارا, ارشد کو دیکھ لیں, بالکل صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, آپ وداؤٹ شوئنگ دیئر فیملی دے آر ڈوئنگ ویری گڈ. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں, میرے خیال سے میرے سامنے کم ایگزامپلز ہیں, میں ارشد بھائی کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھا ہے, ایک بڑی ایگزامپل ہمارے سامنے دیکھا ہے, اس کو سامنے دیکھا ہے. تو میرے خیال سے, اور اس میں انکل سرگم آپ دیکھ لیں. اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو آپ معین اختر اور انور مقصود کی ہی وہ باتوں کو سنیں, میں دیکھیں کہ اس میں بلو دا بیلٹ بات نہیں کی جاتی, اس میں کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی جاتی, اس میں عورت ذات پہ مذاق نہیں ہوتا. ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ ہم نے اگر کسی کا مذاق اڑانا ہے تو ہم عورت والا ایک ایلیمنٹ استعمال کر رہے ہیں. That's what we are doing. وہ مشتاق احمد یوسفی کہتے ہیں نا کہ اس نے مذاق کیا ہے, انہوں نے کہا کہ مزاح خود کو اس کی آگ میں جلانے کا نام ہے. کہ مطلب جب تک آپ خود پر مذاق نہیں کر سکتے آپ دوسرے پہ مذاق کے قابل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اور ان کے مذاق اگر دیکھیں آپ مشتاق احمد یوسفی کے اگر رائٹ اپس پڑھیں کچھ, تو اس میں آپ کو ایک چیز ملے گی کہ دے آر ایڈریسنگ دیئر سیلف ناٹ دی ادرس, ناٹ ہیوملیٹنگ. تو وہ اور اسی میں لاسٹلی ہم بات کانٹینٹ کریٹرس کی کر رہے تھے, ایسے میں بہت سی موویز میں اور بہت سے ڈراماز میں ہم نے یہ دیکھا ہے, ہمارے بہت سینئر ایکٹرس کو بھی دیکھا ہے, انہوں نے بھی they were میل ایکٹرس, بٹ انہوں نے یا تو ٹرانس کا رول کیا ہے یا تو خاتون کا رول کیا ہے کسی ایک ڈرامے, کسی ایک پرٹیکولر پروجیکٹ میں, اگین فار انٹرٹینمنٹ, جس پہ جو کمیونٹی ہے, جو کہ میں تو ظاہر اس ورڈ اس لیے استعمال کروں بیکاز ان کی طرف سے ایک رائے آئی کہ ایک مرد یہ کام کیوں کر رہا ہے, ہم ہیں سوسائٹی میں تو ہمیں یہ رول کرنا چاہیے, جس پہ آگے سے کانٹر آرگومنٹ یہ تھا کہ وی آر ایکٹرز, سو ہم ایکٹنگ کر رہے ہیں. سو اگین مائی کوشچن از, کیا یہ بھی گنجائش ہوتی ہے کہ کسی بھی حوالے سے آپ اپنے جینڈر کو فار اے ٹائم بینگ بھی چینج کر پائیں؟ اچھا شعیب بھائی, پہلی بات یہ کہ میڈیا کیونکہ ایک فیس ہوتا ہے دنیا میں, آپ ایک پورا دنیا میں میسیج دیتے ہیں, اینڈ آئی تھنک کہ یہ بہت ہی اچھی ایک ہے کہ ابھی اس ٹرانس کمیونٹی کو ایسے انٹر کرنا ہے, وہ کرنا. آئی تھنک ورلڈ میں ہم بڑا برا میسیج بھیجیں گے, بیکاز فار اس ٹرانس از نو ویئر. بالکل ٹھیک ہے, ہمارے لیے میل ہے اور فیمیل ہے, ہم اس کے علاوہ کسی ہاں, اور بالکل اگر اس کو کسی کو اس طرح کی تکلیف ہے وہ ہے تو وہ ہمارے پاس رابطہ کر لے, اس کے علاج کی سہولت ہم میسر کریں گے, ان ڈاکٹر سے ملاقات کروائیں گے جن سے وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ ظاہر ہے بیماری کا علاج ہوتا ہے, وہ چاہے ذہنی بیماری ہو, وہ چاہے جسمانی بیماری ہو, اس کا علاج کرنا ہے, اور یہ ہم سب کی بنیادی طور پر ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس علاج کی طرف بڑھ پائیں. دیکھیں فار دا انٹرٹینمنٹ پرپز رائٹ ناؤ ایک میڈیم بن چکا ہے. بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ
پہلے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، وقت سے ایکسیپٹیبل. آئی تھنک کہ یہ جو رول اس طرح کا کوئی ہو جاتا ہے کچھ، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، صحیح ہے، ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن ہاں اس کمیونٹی کو رول دینا کہ میں شاید میں اگینسٹ رہوں گا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل کیونکہ وہ ہم ایکسیپٹنس شو کر رہے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ. اور آج کا ہمارا یہ موضوع جینڈر کرائسس، جو کہ ہم اپنے آس پاس ناٹ جسٹ ان پاکستان، ورلڈ وائڈ ہم یہ ایشو دیکھ رہے ہیں. اب اٹ از اسپریڈنگ لائک اینی تھنگ، تو دیٹس وائی وی جسٹ تھاٹ کہ ہم اس پہ ڈسکس کریں. اگین آئی ول ریپیٹ، کسی ایک پرٹیکولر شخص کی دل آزاری کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا مقصد صرف اور صرف ہم سب کی ایز اے کمیونٹی اصلاح کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.